الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا ونبینا مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما علی بقیت اللہ المنتظر اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. قال الله عز وجل يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. سامعین محترم، ناظرین کرام، مومنین و مومنات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی مختصر سی گفتگو میں قیامت کے دن میں انسانوں کے بارے میں کہ انسان کس قسم کے ہیں، ان کی وضعیت کیا ہے، ان کی کیفیت کیا ہے. انسان مختلف قسم کے ہیں قرآن مجید کی روشنی میں. چنانچہ یہ آیہ مبارکہ جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے، یہ سورہ حدید کی آیت نمبر 12 ہے، اور اس سلسلے میں پیغمبر سے خطاب ہوا ہے کہ اے رسول یوم لا یخزی اللہ النبی، کہ اے رسول جو خدا اپنے پیغمبر کو جو ہے کسی بھی لحاظ سے اس کو ذلیل نہیں کرے گا، بلکہ اس کو ترقی دے گا، اس کو تقویت دے گا ایمان و عمل صالح کی وجہ سے. اور اس کے بعد ان کا نور، مومنین کا نور جو ہے والذین آمنوا معہ، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کے ساتھ ان کا نور ان کے آگے آگے چل رہا ہوگا. تو یہ پہلا طبقہ ہے جو پیغمبر اور مومنین کا ہے، جو سعادت مند لوگ قیامت میں ہیں. یعنی جو قیامت کے دن لوگوں گروہ ہوگا، ان کی کتنی قسمیں ہوں گی، وہ کس لحاظ سے ہوں گے، ان کی کیفیت اور وضعیت کیسی ہوگی. تو یہ پہلا گروہ ہے جو سورہ تحریم کی آیت نمبر 8 ہے. اس میں اللہ نے پیغمبر اور مومنین کی قسم بتائی ہے. دوسری قسم پرہیزگاروں کی ہے جو متقی لوگ ہیں، اور اس سلسلے میں کئی آیتیں آئی ہوئی ہیں. سورہ توبہ کی آیت نمبر 123 ہے وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ، یعنی دوسرا گروہ جو ہے وہ متقین لوگوں کا ہے، پرہیزگاروں کا ہے. آیت دوسری ہے اِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ آمِنِينَ، سورہ دخان کی آیت نمبر 51 ہے کہ جو متقین لوگ ہیں وہ امن و امان اور امین جگہ پر ہوں گے، باغوں کے اندر ہوں گے، ایسے چشموں کے اندر ہوں گے جس کے سائے سر پہ ہوں گے. اس کے لیے آیت ہے سورہ مرسلات کی آیت نمبر 41 ان المتقین فی ظلال وعیون، جو متقین لوگ ہیں وہ بہترین سائے میں اور بہترین چشموں کے کنارے ہوں گے. اور اسی طرح آیا ہوا ان المتقین فی جنات وعیون. تو یہ تیسرا گروہ آ گیا ہے جو متقین کے بارے میں کہا گیا ہے. اور اسی طرح اگلی آیت ہے فاکہین بما آتاہم ربہم، نعمتہائے الہی جو ہے وہ متقین کے لیے ہے. اور اسی طرح آیتیں ہیں. تیسرا گروہ، پہلا گروہ پیغمبر اور مومنین کا، دوسرا گروہ پرہیزگاروں کا، متقین کا. اب تیسرا گروہ قیامت میں ہے صابر لوگوں کا، صابرین کا گروہ ہے جو رحمت کے ساتھ، رحمت فرشتے جو ہیں، رحمت والے جو ہیں، ان کے اوپر درود و سلام بھیجتے ہیں ہمیشہ. جیسے سورہ رعد کی آیت نمبر 24 ہے، فرشتے جو رحمت کے ہیں وہ اس طرح کہہ رہے ہیں سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، تم لوگوں پر درود اور سلام ہو. کیوں؟ اس لیے کہ تم نے صبر کیا تھا. دیکھیے کتنی اچھی بات ہے. میں نے پہلا گروہ آپ کی خدمت میں عرض کیا، وہ پیغمبر اور مومنین کا ہے، دوسرا پرہیزگاروں کا ہے، اور تیسرا صابرین کا ہے. تو رحمت الہی کے جو فرشتے ہیں وہ اس طرح سلام کر رہے ہیں کہ تم پر سلام ہو اس لیے کہ تم نے صبر کیا، فنعم عقبی الدار، تو تمہارا انجام بہت ہی اچھا ہے. اور پھر اسی سلسلے کی دوسری آیت ہے اولئک یؤتون اجرہم مرتین بما صبروا، یہ وہ لوگ جو صابر لوگ ہیں ان کو 2 مرتبہ یعنی
ڈبل ان کو اجر دیا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ بما صبروا، صبر کیا انہوں نے، مشکلات میں صبر کیا. اب صبر کی قسم اس وقت نہیں بیان کرنی ہے، مشکلات میں، مصیبتوں میں، عام حالات میں جو صبر کیا ہے اس کی تعریف ہو رہی. پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ ان کو بہترین پاداش، ان کو بہترین جزا ملے گی. وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. سورہ نحل کی آیت نمبر 96 ہے کہ قطعاً ان لوگوں صابروں کو بہترین سے بہترین انجام ملے گا اور ان کو گویا نجات ملے گی. اور یہ لوگ بہشت کے غرفوں میں، بہشت کے کمروں میں، بہشت کے روم میں یہ لوگ بیٹھے ہوں گے. آئے ہے کریمہ اس طرح ہے، اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا. یہ وہ لوگ ہیں صابرین جن کو جنت کے غرفوں میں گویا جزا ملے گی. سورہ فرقان کی آیت نمبر 75 ہے. اور اگلی آیت اسی طرح ہے کہ وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا. ان لوگوں کی جنہوں نے صبر کیا ہے ان کی جزا جو ہے صبر کے لحاظ سے جنت ہے اور گویا لباس حریر ہے، ریشم ہے. تو گویا 3 گروہ ہو گئے. اب آئیے نماز گزاروں کی، جو لوگ نماز کو اہمیت دیتے ہیں، جو نماز پابندی سے پڑھتے ہیں، جو گویا شرائط کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، اول وقت پڑھتے ہیں، تو ان انسانوں کو بڑی جزا ملے گی. اور اس کی تفصیل پورا کا پورا ایک سورہ آ گیا ہے، آیتیں آ گئی ہیں جو مختصر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا الا المصلین. یعنی یہ انسانوں کی کمی کو بیان کر کے اب اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو تھوڑی تھوڑی باتوں پر کبھی کبھی ناراض ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں. تو لیکن وہ لوگ جو نماز پڑھنے والے ہم علی صلاتہم دائمون، کہ یہ اپنی نمازوں کو جو ہے پابندی کے ساتھ پڑھتے ہیں. اور نماز کے بارے میں اس سلسلے میں آگے بھی آیا ہوا ہے. تو آیتوں میں جو نماز کے بارے میں تفصیل بیان کی گئی ہے اس لحاظ سے کہ نماز گزار جو ہے ایک گروہ ہی ہوگا. اگلا گروہ سابقین کا ہے، یعنی جو سبقت کرنے والے ہیں. قرآن مجید میں ان کو سابقون کہا گیا ہے، یا اصحاب یمین کہا گیا ہے، یا اصحاب شمال کہا گیا ہے. اب آیت پڑھتے ہیں ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنہم ظالم لنفسہ ومنہم مقتصد ومنہم سابق بالخیرات. یہ وہ لوگ ہیں جو سبقت کرنے والے ہیں نیک کاموں میں، اور پھر یہ لوگ جو ہیں سبقت کرنے والے ہیں، آگے بڑھنے والے ہیں. تو گویا پیغمبر اور مومنین، متقین، نماز گزار اور سابقین، یہ گروہ آئے ہوئے ہیں. اب آئیے آیت جو سننے کی ہے وہ بہترین سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 ہے. والسابقون الاولون من المہاجرین. جو سبقت کرنے والے تھے اصحاب کے بارے میں تعریف ہو رہی ہے کہ مہاجرین اور انصار میں سے کچھ لوگ تھے جو سبقت کرنے والے تھے. یہ زیادہ سے زیادہ مولائے کائنات کی طرف اشارہ ہے. اور سبقت کرنے والوں کی خصوصیت کیا ہے کہ وہ خشیت الہی سے رہتے ہیں، اور اسی طرح یہ ایماندار لوگ ہیں. اسی طرح یہ لوگ شرک نہیں کرتے ہیں، یہ لوگ اپنے مال میں سے دیتے ہیں، یہ لوگ خدا سے ڈرتے ہیں. سابقین کی یہ سب صفات آ گئی ہے. اور اسی کے بعد جو ہے مقربین کا ایک گروہ آتا ہے جو قرآن مجید میں مقربین کے بارے میں کہا گیا ہے. پھر اصحاب یمین کے بارے میں آیا ہوا ہے. اس طرح زندگی اور موت کے بارے میں تفصیلات سے تو قرآن مجید کا مطالعہ کیجئے. ماہ مبارک ہے اور اس میں ترجمے بھی پڑھیے، تفسیر بھی پڑھیے، اور اس کے ساتھ جو حاشیے ہیں تو علوم میں اضافہ ہوگا. تو آج جو کی گفتگو میں نے عرض کی ہے کہ قیامت کے دن جو مختلف گروہ ہوں گے وہ کتنے ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دست بدعا ہوں کہ ان گروہوں میں ہم لوگوں کو قرار دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.